اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالی ہم سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے جان و مال کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی تنگ دستیاں دور فرمائے، ہم سب کو اعمال صالحہ کر کے اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، 27 رمضان المبارک اتوار کے دن کا خاص الخاص وظیفہ جو کہ آج بھی سورہ کوثر کے حوالے سے ہے۔ سورہ کوثر کا انتہائی آسان، مؤثر، مجرب وظیفہ، رمضان کے آخری اتوار کا خاص الخاص وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور یقین مانیے اتنا آزمودہ یہ وظیفہ ہے کہ جس کو یہ وظیفہ بتایا اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو مالا مال کر دیا۔ یقیناً یہ بات حقیقت ہے۔ میں آپ لوگوں سے بارہا گزارش بھی کرتا ہوں کہ میرا ان کلمات کو، ایسے وظائف کو اور ایسے جملوں کو بار بار کہنا اور تاکیداً کہنا اور زور دے کر کہنا کہ لازمی یہ کام ہوگا، لازمی یہ کام ہوگا، تو یہ اس وجہ سے کہتا ہوں کہ آپ کا یقین کامل ہو جائے، آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل پختہ ہو جائے، اور آپ سچے دل سے اس وظیفے کو کریں اور نمازی بن جائیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لیں۔ تو محترم سامعین، یہ بھی 27 رمضان المبارک اتوار کے دن کا ایک خاص وظیفہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اتنا خاص ہے کہ 27 رمضان اتوار کے دن جس گھر میں بھی یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بھی مالدار بن جاتا ہے۔ آج میرا وظیفہ ان بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بزرگوں کے لیے ہے جن کے گھروں کے حالات اتنے برے ہیں کہ گھر کے اندر ایک وقت کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا نہیں۔ ایسے بھائی جن کی دکانوں پر گاہک تو آتے ہیں لیکن ان کی بکری نہیں ہوتی۔ آج میں بہت سے ایسے لوگ میں نے دیکھے جو صبح سے شام تک محنت اور مشقت کرتے ہیں لیکن پھر بھی کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کام بنتے بنتے رک جاتا ہے، رہ جاتا ہے۔ ہر کام میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، ہر بندہ بڑی محنت سے وہ کام کرتا ہے لیکن اینڈ پہ آ کر ان کا کام نہیں بنتا اور وہ مایوس ہو کر اپنے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اور کئی ہمارے ایسے نوجوان ہیں، پڑھے لکھے نوجوان، جو نشے کی لت کی وجہ سے نشے کے اوپر لگ گئے کہ ان کو نوکریاں نہیں ملتی، اتنی محنت سے پڑھے لیکن ان کو اچھی نوکری نہیں ملتی، اور اگر نوکری مل جائے تو اچھی سیلری نہیں ملتی، اچھی تنخواہ نہیں ملتی۔ تو ان سب دوستوں کے لیے آج کا یہ وظیفہ بڑا مجرب ہے، بہت ہی پیارا وظیفہ ہے۔ ہر کام میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی آپ کا مسئلہ جو بنتا ہے وہ نہیں بنے گا۔ لاکھ کوشش کی، لاکھ احتیاط برتی، لیکن پھر بھی جن کا نقصان ہوتا ہے انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا۔ ایسے لوگ جو کامیابی کی تلاش میں ہیں، جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنی حاجات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، وہ اتوار کے دن کا یہ خاص وظیفہ 27ویں روزے کا لازمی کرے۔ رمضان المبارک ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے۔ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول، فراخی رزق، ایک دوسرے کی خیر خواہی اور جنت میں داخل ہونے کے لیے اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کے لیے جانے والی کاوشوں کا یہ مہینہ، آخری کتاب و شریعت کے نزول کے ساتھ ہی اس ماہ مقدسہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی بشارت بھی دے گی۔ یہ مقدس مہینہ اپنے اندر بے پناہ محاسن و فضائل سمیٹے ہوئے ہے، جیسا کہ قیام اللیل ہے، اجتماعیت ہے، تلاوت قرآن پاک ہے، دعائیں ہیں، انفاق فی سبیل اللہ ہے، لیلۃ القدر اور اعتکاف، جن کو پا کر انسان بے پناہ ثمرات حاصل کر سکتا ہے۔ یہ مہینہ نیکیوں اور اطاعت کے لیے موسم بہار کی طرح ہے، اسی لیے رمضان المبارک سال بھر کے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ عظمتوں، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان کا روزہ فرض اور تراویح نفل یعنی سنت موقدہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنی رضا، محبت اور عطا، اپنی ضمانت و الفت اور اپنے انوارات سے نوازتا ہے۔ اس مہینے میں ہر نیک عمل کا اجر اور اس کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ محترم سامعین، اس ماہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ پچھلی زندگی کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔
اس مہینے میں ایک نیکی فرض کے برابر اور فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے، اور یہی رات جو گزری ہے 27ویں کی رات، یہ شب قدر کی رات، یہ 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی۔ یہ مہینہ صبر کا مہینہ بھی ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے، یہ ہمدردی اور خیرخواہی کا مہینہ بھی ہے، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو آج کے دن آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ آج کی نشست میں بیٹھ کر کسی بھی وقت آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے، نماز کے بعد کر لیں، گھر میں کر لیں، آفس میں کر لیں، نماز والی جگہ پہ بیٹھ کے کر لیں۔ انتہائی آسان وظیفہ، اللہ تعالیٰ کے 3 نام اور سورہ کوثر کا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے، میں بڑے ہی احسن انداز سے آرام سے لفظ بلفظ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھاؤں گا۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے گا اور ساری زندگی بیٹھا رہے گا۔ جب بھی آپ کی زندگی میں آپ کو کوئی مشکل درپیش ہوگی تو یہ وظیفہ آپ کے کام آئے گا۔ محترم سامعین، سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے، باوضو ہو کر مصلی پہ بیٹھ جانا ہے اور اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ اور مقصد کی نیت اس وظیفے کی شرط ہے، اس عمل کی شرط ہے، کیونکہ مقصد جو ذہن میں رکھ کر وظیفہ پڑھو گے وہ حاجت فوری پوری ہو جائے گی۔ چاہے تو ایک لمبی لسٹ بنا کر وظیفہ پڑھتے دوران مانگتے جاؤ، ملتا جائے گا۔ آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے، آپ نے سوچنا یہ ہے، ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے، آپ رب تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اور وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اللہ والو، 27 رمضان سال میں ایک بار آتا ہے۔ مقصد کی نیت کرتے ہی فوراً آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ ایسے محسوس کرنا ہے کہ آپ کا تعلق اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ آپ روضہ رسول کی جاڑیوں کے سامنے بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلے جو وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار کیا پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ 7 بار آپ نے رب کریم کے 3 ناموں کو پڑھنا ہے۔ وہ نام کون سے ہیں، وہ لکھ لیں ان ناموں کو، یا رحیم، یا کریم، یا فتح۔ آپ نے رب کریم کے ان 3 ناموں کو ہاتھ کی انگلیوں پر 7 بار پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ 7 آسمانوں کا رزق اور دولت چاہتا ہو، 7 آسمانوں سے، زمینوں سے، خزانوں کا مالک بننا چاہتا ہو، اپنے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کرانا چاہتا ہو، تو آپ نے رب کریم کے ان 3 ناموں کا وظیفہ لازمی کر لینا ہے۔ درود پاک پڑھ لیا، مقصد کی نیت کر لی، اب آپ نے 7 بار یا رحیم، یا کریم، یا فتح، ان 3 ناموں کو اکٹھا پڑھ کے ایک شمار کرنا ہے، تو ان کی قدر و قیمت میں بے پناہ انشاءاللہ اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، صرف 7 بار پڑھنے سے اگر سمندر کے خزانے کے مالک بن جاؤ تو آپ لوگوں کو اور کیا چاہیے کہ اتنا رزق، آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنا رزق اور دولت کہاں سے آیا۔ ناظرین، یہ کب ہوگا، یہ کامیابیاں کیسے ملیں گی، یہ عروج اور ترقی کیسے حاصل ہوگی، صرف اور صرف آپ نے تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھ کی انگلیوں پر یا رحیم، یا کریم، یا فتح، یا رحیم، یا کریم، یا فتح، یا رحیم، یا کریم، یا فتح۔ ذرا لفظوں پہ اور ناموں پہ غور تو کریں نا، اس کا معنی کیا ہے؟ اے رحم کرنے والے، اے کرم کرنے والے، اے کامیابیاں دینے والے۔ جب رب کو سچے دل سے ان ناموں کے ساتھ پکارو گے تو انشاءاللہ وہ فوراً آپ کی مدد کرے گا۔ وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ محترم سامعین، ایک چیز بچوں کی طرح میں نے آپ کو سمجھائی ہے۔ اتنی محنت اور ایک چیز سمجھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ 27 رمضان اتوار کے دن کا یہ وظیفہ فقیروں کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تنگ دستوں کو، جو مایوس ہیں، جو مرنا پسند کرتے ہیں کہ ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، مایوسی کا شکار ہے، میرا رب ان کے مقدر کا ستارہ بھی چمکا دے گا۔ یا رحیم، یا کریم، یا فتح، آپ نے اس کو اس انداز میں پڑھنا ہے۔ جب آپ نے یا رحیم، یا کریم، یا فتح پڑھ لیا، اب دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کتنی بار پڑھنی ہے؟ سورہ کوثر کو آپ نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔
ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کے بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ محترم سامعین، یہ دولت کا وظیفہ، کامیابی کا وظیفہ بتا رہا ہوں۔ 33 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھتے کوئی وقت نہیں لگے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کے ہاتھ میں اللہ دین کا چراغ لگ جاتا ہے، یعنی وہ بندہ جس چیز میں ہاتھ رکھتا ہے سونا ہو جاتی ہے۔ آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں سچے دل سے یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو کر کے رب سے مانگے، انشاءاللہ آپ رب کریم سے رو کر تڑپ کر سسکتے ہوئے جو بھی مانگو گے آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے صرف یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، شرط یہ ہے یقین کامل ہونا چاہیے، پختہ ارادہ ہونا چاہیے، تب آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ، اچھا اس سے قبل یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ نے یہ جو وظیفہ بتایا، اس وظیفے کو کر لینے کے بعد آخر میں درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ لینے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اس مقصد کے لیے، اس حاجت کے لیے جو مقصد آپ نے جس مقصد کی نیت کی ہے، اس کے لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اولاد کے لیے پڑھا، اولاد کے لیے دعا مانگے۔ آپ نے قرضوں کے لیے پڑھا تو قرضوں کے لیے، کاروبار کے لیے، برکت کے لیے، دکان کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے آپ نے نیت کی ہوگی اس کے لیے دعا کر لیں۔ اور میں یہ بھی کہتا چلوں گا کہ آپ کے لیے بڑی محنت کے ساتھ یہ وظائف میں بناتا ہوں، وظائف کی ویڈیو تیار کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں آسانیوں میں آ جائیں، آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں آ جائیں۔ تو محترم سامعین، جن حضرات نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے لازمی اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ڈیلی بیسس پر ایسے وظائف میں آپ کے حوالے کرتا رہوں۔ اور اس ویڈیو کو اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، دوست احباب میں شیئر کر دیں تاکہ ہمارے دوست احباب کا بھی بھلا ہو سکے۔ تو ملتا ہوں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔